بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنے ناول وحشت عشق کی دوسری ایپیسوڈ کی طرف۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ منہ نوچ لوں گی، چھوڑو یو بلڈی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گل افشانی کرتی، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال کی زینت بنا تھا اور اذلان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تھا، جس سے وہ ایک پل کو لڑکھڑائی تھی اور اگلے ہی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس چھینا جھپٹی میں اس کی ساڑی کی پن نکل کر دور جا گری تھی اور زمین پر گرنے کی وجہ سے پلو کھسک کر نیچے گر گیا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نمایاں ہوا۔ اذلان کی نظر جیسے ہی پڑی، وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے رخ پھیر گیا تھا۔ جبکہ فجر نے خود کو دیکھا تو اسے ڈھیروں شرم آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح خود کو وہاں سے غائب کر دے۔ اس نے جلدی سے پلو کو پھیلا کر اپنا سینہ چھپایا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھی تھی اور حلق کے بل چلائی۔ وہ ایک دم مڑا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بازو میں لیا، اپنے غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑا تھا۔ ایک پل کو فجر کا دل لرزا تھا، یہاں ہاتھ لگایا تھا اس نے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی ڈوری کھول لی تھی۔ فجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو اذلان تم۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر کو اپنی کمر پر اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک بار اس نے پھر پوری جان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب وہ اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خود کو پیسٹری بنا کر پلیٹ میں سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا؟ اس نے ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اس ہمدانی کی باہوں میں جانے کی؟ ہمت بھی کیسے ہوئی اسے اپنا آپ ٹچ کروانے کی؟ کیسے اب کہ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ آج کے بعد یہ ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں گیا یا اس جسم کو کسی نے ٹچ کیا تو تمہیں میری قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اذلان نے پوری شدت سے انگلیاں اس کی نازک کمر میں گاڑی تھی۔ فجر کی درد کی شدت سے آہ نکلی تھی، وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اذلان حیدر شاہ، وہ بمشکل لڑکھڑاتے لفظ ادا کر پائی تھی کیونکہ وہ اس وقت اس کی باہوں کے شکنجے میں تھی اور وہ اس پر اس قدر دباؤ ڈالے اور دبوچے کھڑا تھا کہ وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی اپنا آپ نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے گردن سے پیچھے سے دبوچا تھا اور اس سے بھی تیزی سے اس کے چہرے کو گاڑی کے بونٹ پر لگایا، اس طرح کہ فجر کا چہرہ گاڑی کی بونٹ سے ٹچ ہو رہا تھا اور پیچھے سے ایک ہاتھ سے اذلان نے اس کی گردن اتنی زور سے دبوچی ہوئی تھی کہ درد کی شدت سے اسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ تو تمہیں پچھلے 5 منٹ میں پتہ چل گیا ہوگا کہ تم کس کی ملکیت ہو، اس نے پوری شدت سے کہکا لگایا تھا۔ اب وہ اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فجر کو اپنے جسم سے صحیح معنوں میں جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے ایک دم جنونی لگا تھا، بہت جنونی۔ اسے خوف آیا تھا اذلان سے، بے حد خوف۔ اذلان پلیز لیو می، اب کہ اس کے لہجے میں منت تھی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اذلان ایک لمحے میں اپنے جنونی خول سے باہر آیا تھا، اگر اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے حلیے میں نہ دیکھوں تمہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اذلان حیدر شاہ اپنی کہی کسی بھی بات کو دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں۔ گاٹ اٹ، اس نے اسے سیدھا کھڑا کرتے اس کی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، میری لائف، جو مرضی پہنو، جس کے ساتھ مرضی رات گزاروں۔ چٹاخ، اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ درد کی لہر اسے اپنے پورے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اذلان نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا تھا مگر ناکام رہا۔ آگے بڑھا، بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے دبوچا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات گزارنے کا، تو چلو تمہارا شوہر تمہارا شوق یہ اچھے سے پورا کرے گا، اور تمہاری قسم نہ تو تمہیں ساری رات ایک لمحے کے لیے سونے دے گا نہ خود سوئے گا۔ اذلان نے پھیکی اور کھوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو اس کی تھوڑی پر رگڑا تھا۔ کیا خیال ہے، گاڑی میں رات گزاری جائے یا کوئی ہوٹل روم بک کروا لو جانم؟ اٹس آل ڈیپینڈڈ آن یو، جہاں تم کمفرٹیبل فیل کرو۔ وہ اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتے ہوئے بول رہا تھا اور دل جو اس کے ہر لمس کے ساتھ بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے لگا سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے ہر لمس میں شدت تھی، روح کھینچ لینے والی شدت، فنا کر دینے والی شدت۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، اس کا لہجہ پھر سے لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا کانفیڈنٹ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نہ فجر ابراہیم شاہ، اور یہ لہجہ
جو لڑکی اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا پریفر کر سکتی ہے، اس کا لہجہ لڑکھڑا نہیں سکتا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرگ کے دل پر رگڑتے ہوئے کہا، اور پتہ ہے کیا ڈیئر وائف، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج ہی تو صحیح کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا، انفیکٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے پہلے ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی اور اس کی شام اتنی رنگین کہ دونوں کی سانسیں ساری رات ایک دوسرے میں الجھیں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر پر حدت لمس چھوڑا تھا۔ فجر کو لگا اب اگر وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ ارے ابھی سے رونے لگی، ابھی تو رونے والا کچھ کیا ہی نہیں، اس نے ذومینی انداز میں کہا۔ پلیز اذلان نو، ابھی سے پلیز، ابھی۔ فجر نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے ناک کے نتھوں میں جاتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان آنسوؤں سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، آج تم نے میری ضبط کی آخری حد کو چھوا ہے۔ وہ اب اس کی گردن پہ جھک رہا تھا۔ پلیز پلیز اذلان چھوڑو مجھے، اس کے لہجے میں منت تھی، گڑگڑاہٹ تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ نو نو نیور، نہیں بالکل نہیں، وہ جنونی ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے اس کے بالوں کے جوڑے میں سے پن نکال کر انہیں جوڑے سے آزاد کیا تھا۔ لمبے سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح گرے تھے۔ اذلان تمہیں انابی کی قسم، چھوڑ دو مجھے، وہ گڑگڑاتے ہوئے قسمیں دے رہی تھی۔ اذلان پلیز، انابی کا نام سنتے ہی اس نے ایک لمحے میں فجر کو اپنی باہوں سے اپنے جنون سے آزادی دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ پہنو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا جسے فجر نے بغیر کسی چوں چرا کے پہن لیا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے ڈرتے کمزور لہجے میں کہا، جبکہ اذلان نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینکا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جسے وہ لاک کر چکا تھا۔ اذلان کھولو اسے، اس نے ڈرے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس بند رکھو اپنی، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنو، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے حتمی لہجے میں اسے وارن کیا تھا، اور فجر نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی تھی جب اس نے اذلان دی مونسٹر سے پنگا لینے کی سوچی۔ اذلان وعدہ کرو فجر کی آنکھوں میں کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ معصوم ہے، غصے میں سب کچھ غلط بول جاتی ہے، کر جاتی ہے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے تھے اور عقیدت سے چومے تھے۔ انابی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کب سے اسے رلا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری انابی، میں اب آپ کے وعدے کی لاج نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ان میٹا میک اپ، خفا خفا لال روئی روئی آنکھیں، چہرے پر اس کی انگلیوں کے چھپے ہوئے نشان، گردن پر بھی لال نشان پڑے تھے، ہاتھوں کی کلائیوں پر بھی نشان۔ اذلان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کیسے اس موم کی نازک سی گڑیا کو تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ وہ پچھلے 5 سالوں میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکا تھا، چاہ کر بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اور شاید پہلی اور آخری نفرت۔ نہیں فجر، اذلان حیدر شاہ، اتنی جلدی تمہیں میں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے کرب سے سوچا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے کسی نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا اور فون دوبارہ واپس رکھ دیا۔ ابھی فون واپس رکھا ہی تھا کہ فون کی مسلسل بلنک ہوتی لائٹ نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے کال اٹھائی تھی۔ ہاں بول علی، کدھر ہے تو عزی؟ اینا نے میرا سر کھا لیا ہے، اس کی کال ریسیو کر لے، بہت پھرپھرا رہی ہے تیری چڑیا۔ واٹ؟ اس کی کال ریسیو کر، اب اگر اس نے مجھ سے تیرا پوچھا تو اسے جان سے مار دوں گا، علی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو میں بس اپنی چڑیا کے پر کاٹنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے فجر کی گود سے اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے دبایا اور بھرپور کہکہ لگاتے ہوئے کہا، واٹ عزی، تو فجر پاپی کے ساتھ ٹوں ٹوں ٹوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اذلان کال کاٹ چکا تھا، اور علی کے بار بار کال کرنے پر بھی اسے اذلان کا نمبر بند مل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا فجر کو لے کر، کیونکہ وہ اپنے عزی کے غصے سے واقف تھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے فجر کو جب بے یقینی سے خود کو دیکھتے دیکھا تو جواب دیا، اور فجر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ جتنی صورتیں اسے یاد تھیں اس نے ساری دل سے پڑھتے ہوئے اپنی باحفاظت واپسی کی دعا مانگی تھی۔ کیسی انہونی بات تھی نا، جو محرم تھا اس سے ڈر لگ رہا تھا، اور جو نامحرم تھا اسے خود اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ اس نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ اپنی بدقسمتی کے گھناؤنے راستے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو بھی یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔